نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ ہے جادوگر، کاہن، ساحر کے متعلق۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ لوگ اپنے اللہ رب العزت پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا کہ تعویذ، گنڈا وغیرہ پہ کرتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، اسلام شریعت کی روشنی میں کہ ایسی چیزوں کی کیا حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک مرفوعاً حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لیس منا من تطیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہے وہ شخص ہم میں سے من تطیر، جس نے پنچھی پرندہ اڑایا، او تطیر لہ، یا اس کے لیے پرندہ اڑایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر جو کفار قریش تھے وہ پرندے کو اڑا کر یہ معلوم کیا کرتے تھے یعنی انسان کے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے، جس کو ہم آج کل استخارہ کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس طریقہ کے ساتھ ایک باطل چیز کو پیش کرتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے اور یہ کہتے کہ اگر یہ دائیں جانب جائے گا تو اس سے وہ نیک شگون لیتے، نیک مراد لیتے، یعنی ان کا کام ہو جاتا، اس میں اچھائی ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ اور اگر بائیں جانب جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا اور اس میں برائی ہے۔ تو اس طریقہ کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں او تکاہن او تکاہن، یعنی جس نے کہانت کی، او تکاہن لہ، یا اس کے لیے کہانت کی گئی، او سحرہ، جس نے جادو کیا، ٹونا کیا، او سحر لہ، یا اس کے لیے جادو ٹونا کیا گیا۔ اس میں مراد دونوں فریق آ جائیں گے، یعنی جو جادو کرنے والا ہے اور جو جادو کروانے والا ہے، جو کاہن ہے اور جو کاہن کے پاس جانے والا ہے، اور جو پرندہ اڑانے والا ہے، فال نکالنے والا ہے، اور جس کے لیے فال نکالی جا رہی ہے، یہ دونوں فریق جو ہیں، یہ دونوں اشخاص اس حدیث کے اندر آئیں گے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، کہ یہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن، جو شخص کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور جو کاہن نے کہا، جو جادوگر نے کہا، جو ساحر نے کہا، جو بات اس نے بتلائی، اس کو ماضی کے متعلق غیب کی بات بتلائی، اور فصدقہ، پھر اس شخص نے جو اس کے پاس گیا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو آگے والا جملہ انتہائی سخت ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس شخص نے ایسی تصدیق کر دی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اس شخص نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ تو یہ انتہائی سخت معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی چیزوں میں بدفعلی لینا کوئی اسلام میں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آدمی جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا،
تو کہتے ہیں کہ جی بس واپس ہو جائیں، آگے نہ جائیں، تو یہ بدشگونی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے اندر جو اللہ رب العزت پہ بھروسہ تھا، توکل تھا، اس کی کمی ہے، اس لیے ایسی باتوں کو ہم جو ہے وہ رائج کرتے ہیں یا ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی طرح آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ جو دم وغیرہ ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی کرتے تھے؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جھاڑ پھونک ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے اور ناجائز ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ غلط اصل یہ تھا کہ جو قریش عرب ہیں ان کے اندر عجیب طرح کے قسم قسم کے منتر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ منتر پڑھتے اور وہ کہتے تھے اس منتر کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یعنی الفاظ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، تو اس سے منع کیا گیا اسلام میں۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول تھا معوذتین، یعنی جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے اور ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مرض الوفات میں تھے، مرض بڑھ چکا تھا اور آپ علیہ السلام میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے ہاتھ مبارک ہلا سکیں، تو اماں جان کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، تو اماں عائشہ نے وہ صورتیں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک ہیں ان کے اوپر پھونک دیا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو لے کر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر پھیر دیا۔ مطلب وہ عمل جو ہے متواتر چلتا رہے۔ اچھا، یہ اس سے کیا ہوا؟ دم کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ اچھا، اسی طریقہ سے دوسری حدیث یہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے سفر پہ جا رہے تھے، کہیں ان کا جو ہے پڑاؤ پڑا کسی بستی کے پاس، رات ہو گئی اور ان کے پاس زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ساتھ والی بستی میں گئے، ان سے کہا کہ ہمارا بھائی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے تو ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیں، تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعصب تھا، بغاوت تھی، دشمنی تھی، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ بہرحال مسلمانوں کی میزبانی نہیں کی، تو مسلمان اب کیا کیا، انہوں نے جو بستی تھی اس کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، تو وہیں پہ رات گزارنے کا فیصلہ ہوا، دن ہوگا تو انشاءاللہ آگے جائیں گے اور کھانا کا بندوبست کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ رات کو اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب انہوں نے سارے ٹوٹکے آزما لیے، اچھی طریقے سے علاج کر لیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کا جو وہ سردار تھا اس کا زہر نہیں اترا۔ جب اس کا زہر نہیں اترا تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی سنا یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے سے یعنی دم درود کرنے سے جو سانپ کا زہر ہوتا ہے یہ اتر جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری بستی میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دم وغیرہ کر سکتا ہو، تو لہٰذا جو باہر والے لوگ ہیں، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا آدمی ہو، وہ اور طرح کے لوگ دکھتے ہیں، اور طرح سے مراد یعنی وہ دیندار لوگ تھے، تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا آدمی ہو۔ بہرحال وہ آئے ان کے پاس اور آ کر عرض کی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دم کر دیتا ہوں،
لیکن آپ لوگ انتہائی بخیل ہو کہ تمہارے پاس ہمارے لوگ آئے کہ ہمیں کھانا دے دو، اور آپ لوگوں نے جو ہے منع کر دیا، مسافروں کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا آدمی ٹھیک کر دیں تو ہم آپ کو پورا گھلہ یعنی جو بکریوں کا ریوڑ ہے وہ دے دیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور کوئی دم وغیرہ تو سیکھا ہوا نہیں تھا، بس ذہن میں یہ بات تھی کہ جب کفار منتر وغیرہ پڑھ کر اپنے لوگوں کو دم کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور وہ چیز بھی باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ تو قرآن ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، یہ تو بطریق اولا مطلب اس چیز کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، اور وہ جو آدمی تھا ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ جب وہ آدمی ٹھیک ہوا تو انہوں نے وعدے کے مطابق جو ہے ایک ریوڑ بکریوں کا ان کے حوالے کیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کل کے مسلمان تو ہیں نہیں کہ مطلب کسی کا حق بھی چھین کے کھا جاتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھے، تو وہ کہنے لگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز تو ہے، لیکن اے ابو سعید آپ ذرا یہ بتلائیں کہ آپ کو کیسے پتہ کہ سورہ فاتحہ سے وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باطل لوگ جو ہیں اپنے منتروں کے ذریعہ سے لوگوں کو دم کرتے ہیں، تو یہ تو قرآن ہے جو کہ سچا ہے۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ یہی یقین کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو اس لیے میں نے دم کیا اور اللہ نے شفا دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انعام کے طور پہ ان کو ملا تھا ان کے حوالے کیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب ان سب باتوں سے ہمیں بچنا کیسے ہے؟ یاد رکھیں جو لوگ تعویذ گنڈا اس حساب سے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے اور انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جو پیر فقیر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا، آپ کی چیز کس نے چرائی، یا کوئی بھی بات ہو وہ نام بتلاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ غیب کی بات ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی ان کے پاس جا کر اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ جی ہاں ان کو غیب کا علم ہے، تو یہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی ہاں اس آدمی نے مطلب ہمیں غیب کی خبر دے دی ہے، وہ غیب جانتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کا انکار ہوا۔ جب قرآن کا انکار ہوا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جادو زدہ ہے تو جادو زدہ علاج کیسے کرے اپنا؟ سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو معوذتین ہے، یعنی سورۃ فلق ہے اور سورۃ ناس ہے، ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر جو ہے اپنے پورے جسم پہ مساج کر لینا چاہیے، یعنی ہاتھوں کو پھیر لینا چاہیے۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ کی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو یہود ان کے اوپر جو ہے نا جادو کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی نے یہ ان کو دعا سکھلائی کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں اور جادو سے محفوظ رہیں گے۔
تو اب بھی جو لوگ اس سے متاثر ہیں، ایسی چیزوں سے نہ بھی متاثر ہوں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بہترین دعا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو شریعت کی چیزیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ جو لوگوں کو لوٹنے والے ہیں یا لوگوں کے عقائد خراب کرنے والے ہیں، باطل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ محرم غیر محرم کا کوئی خیال نہیں کرتے، جی پیر صاحب ہیں، پیر صاحب بھیج دیتے ہیں، اور پھر جو چند چڑھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔